2011 سے 2018 کے درمیان میاں محمد نواز شریف کا ووٹ بینک ختم کرنے والا ایک اور پروجیکٹ کلوز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی، جس کو 2015 میں اچانک لانچ کیا گیا۔ 2016 میں اس کی رجسٹریشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عوامی لانچنگ 2017 میں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیض حمید کا پروجیکٹ کیسے ہوا، وہ تو 2019 سے لے کر 2022 تک ISI کے سربراہ رہے، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 2017 سے لے کر 2019 تک ISI میں DGCI یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل رہے، اور اسی دوران انہوں نے فیض آباد دھرنے کا پروجیکٹ کیا، جس میں باقاعدہ طور پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو ہزاروں روپے دے کر رخصت کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ بریلوی مکتبہ فکر کا ووٹر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہے، جو پرامن ہے، جو تعمیر اور ترقی چاہتا ہے، اس کو مذہب کی بنیاد پر اگریسو بنا دیا جائے۔ لہذا 4 جنوری 2011 کو قتل ہونے والے سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو جب 29 فروری 2016 کو پھانسی دی جاتی ہے، حالانکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن اسے استعمال مسلم لیگ نون کے خلاف کیا جاتا ہے، اور یوں تحریک لبیک پاکستان کو پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے بعد تیسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے۔ مگر اسی دوران PTI اور TLP کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 کو ایک بہت ہی مشکوک انداز میں انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ تعلقات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ 15 اپریل 2021 کے یہ اخبارات، روزنامہ جنگ، روزنامہ دنیا دیکھیے کہ TLP پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک مرتبہ پھر فیض حمید TLP کی مدد کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں، جو اس وقت ISI کے سربراہ ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ ٹل جاتا ہے۔